بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نرسنگ پر۔ نرسنگ کیا ہے، نرسنگ کس کو کرنی چاہیے، اور پھر نرسنگ میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبلٹی کیا ہے اور اس کا میرٹ فارمولہ کیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ اس میں ڈگری اور ڈپلوماز ہوتے ہیں تو وہ کن کن پروگرامز میں ہوتے ہیں، نیچر آف ورک کیا ہوتا ہے، اور اس کس اسٹوڈنٹ کو اس میں جانا چاہیے، یعنی اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اسپیشلائزیشن کتنی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز ہے۔ جاب مارکیٹ کی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم آج آپ کے ساتھ ان ساری باتوں کے ڈسکشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ نرسنگ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں آپ کو بیک وقت انڈیپینڈنٹ رہ کر بھی کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیم ورک کے ساتھ بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں، یعنی آپ ٹیم ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ہاسپٹلس کے اندر یا جہاں بھی کسی بھی سیٹنگ کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے کے دوران آپ کو پیشنٹ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، پیشنٹ کے بہت قریب جانا ہوتا ہے، اس کی ہسٹری بھی لینی ہوتی ہے، اس کی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور پھر اس ساری چیز کو ڈائریکٹلی آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس جو بھی سچویشن سامنے ہوگی اور وہ مینٹلی آپ کو اس کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ بھی آپ کو فیس کرنا ہے، اور اگر فزیکلی کوئی سچویشن ہے تو وہ بھی آپ کو فیس کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بنیادی ایک کردار بھی ہے اور بہت لازمی کردار بھی ہے۔ یعنی اس کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ تو اب کیا کیا جائے اور کرنا کیا چاہیے؟ تو اس لیے کہ یہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں آنے والے والیاں بچیاں جو ہیں، آنے والی بچیاں، ان کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اس فیلڈ کے اندر جو آنے والے بچے ہیں ان کو بھی ٹھیک سے سمجھنا چاہیے کہ یہ فیلڈ کیا ہے اور یہ فیلڈ کس طرح کا ہے اور اس میں کس طرح سے کام وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اس کی 20 اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، یعنی اسپیشلائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 20 ہیں۔ بیسیکلی تو نرسنگ ایک ہی ڈگری، مین ڈگری اس کی جو ہے وہ نرسنگ ہے۔ تو اس سے پہلے ایک ہوتا تھا جنرل نرسنگ، GR، تو جنرل رجسٹریشن، تو وہ جو تھی وہ اس کے بعد اب بھی BS نرسنگ ہو رہی ہے۔ اور BS نرسنگ جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ اور بہت ہی اہم شعبہ ہے کہ جس کے اندر آپ اگر حاصل کرتے ڈگری کر لیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ آپ کو فوائد بھی ملتے ہیں اور بہت زیادہ سہولتیں بھی ملتی ہیں۔ ان فوائد کا اور ان سہولتوں کا اور ان سٹائپنڈ کا کہ جو دوران اسٹڈی آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ میں ذرا لیٹ آگے جا کے بات کروں گا، لیکن پہلے یہاں پہ اتنی بات سمجھ لیجیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایلیجیبلٹی پر۔ بیسک ایلیجیبلٹی اس کی یہ ہے کہ میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا چاہیے اور FSC پری میڈیکل کم از کم 50% آپ کا سکور ہونا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں انٹری ٹیسٹ اور باقی چیزوں کی وجہ سے کچھ چیزیں بدل گئی ہیں، اور ریکوائرمنٹ چونکہ کمپٹیشن جیسے جیسے بڑھتا ہے تو ویسے ویسے کچھ چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں اب اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا میرٹ کا فارمولہ پنجاب والے کیا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا 100% جو میرٹ ہے وہ انٹر کی بیس پہ بنے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ سندھ کی سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ 50-50 ہے، یعنی 50% آپ کا FSC اور 50% انٹری ٹیسٹ، اور اس ویٹیج کو آپ وہ دیکھ کر وہ میرٹ بنائیں گے۔ KP میں آپ جاتے ہیں تو KP میں 10% آپ کا میٹرک اور 50% آپ کی FSC اور 40% آپ کا انٹری ٹیسٹ اس میں لیا جائے گا، اور اس طرح سے یہ میرٹ آپ کا بنے گا۔ تو یہ ایک ہر صوبے نے اپنا اپنا میرٹ کا ایک پروسیجر اور اس کا ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے انسٹیٹیوشنز۔ پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ آپریٹ کر رہی ہے وہ تقریباً 200 ہیں۔
200 ادارے جو ہیں وہ بی ایس نرسنگ پروگرام کروا رہے ہیں، اور بی ایس نرسنگ کے ساتھ ساتھ دوسرے پروگرام بھی آفر ہوتے ہیں، اور ان پروگرام کی اپنی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس اور اپنی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ جو مین پروگرام ہے وہ 200 ادارے ہیں جو اس پروگرام کو کروا رہے ہیں، اور بڑے بڑے ٹاپ پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز وہ اس پروگرام کو کرانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ جو ڈگری ہے، جو ڈگری آفر کی جا رہی ہے، وہ ڈگری کون سی ہے؟ اس ڈگری کو اگر ہم دیکھیں تو بی ایس نرسنگ تو 4 ایئر پروگرام ہے، اس کے علاوہ ایک دوسری ڈگری ہے جو جس کو ہم ڈپلومہ کہیں گے۔ تو ڈپلومہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ڈپلومہ وہ ہے، بلکہ 3 طرح کا میں کہہ دوں گا، کہ ایک ڈپلومہ تو 1 ایئر ڈپلومہ ہے، مثلا نرسنگ مڈ وائفری ڈپلومہ جو ہے وہ 1 ایئر ہے، اور اسی طرح کمیونٹی مڈ وائفری جو ڈپلومہ ہے وہ 18 منتھ کا ہے، یعنی 1.5 سال کا ڈپلومہ ہے وہ۔ اس کے بعد پھر وہ ڈپلوماز آتے ہیں کہ جو 2 سال کے ہیں۔ مثلا ان 2 سال کے ڈپلوماز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو LHV ہے، لیڈی ہیلتھ وزٹر، یہ 2 سال کا ڈپلومہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ فیملی ویلفیئر ورکر، فیملی ویلفیئر ورکر، یہ بھی 2 سال کا ایک ڈپلومہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور یہ چیز ہوتی ہے کہ نرسنگ اسسٹنٹ، تو نرسنگ اسسٹنٹ کا جو ڈپلومہ ہے یہ بھی 2 سال کا ڈپلومہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو آپ کو میں نے 5-6 ڈپلومہ بتائے اور یہ ڈگری، تو یہ چیزیں نرسنگ کے فیلڈ میں آفر ہو رہی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھے فیلڈ کے اندر یہ چیزیں آفر ہو رہی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان کوالٹیز کی کہ جو ایک اچھی نرس کے اندر ہونی چاہیے۔ مثلا نرس کے اندر سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ٹیم ورک اس میں ہونا چاہیے، وہ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرے۔ وہ اگر بالفرض ٹیم ورک اس میں نہیں ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ طرح طرح کے مریض، طرح طرح کی سچویشن پیش آتی ہے، تو اس میں پھر آپ اس کو فیس نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے اس کے لیے ٹیم ورک کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ہے سٹرونگ ڈیسیجن۔ سٹرونگ ڈیسیجن اس لیے کہ آپ کے پاس ایمرجنسی جب آتی ہے یا کسی آپ انٹینسیو کیئر میں ہوتے ہیں تو آپ کو اسی وقت سٹرونگ ڈیسیجن لے کے فوری طور پہ کوئی ایک ڈیسیجن لے کے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اور کام کر کے معاملے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کیمسٹری کا اچھا نالج ہونا چاہیے۔ آپ کیمسٹری کو بہت اچھا سے اگر سمجھتے ہیں یا اس کو اگر نالج کمزور ہے تو آپ اگر ادھر آ رہے ہیں تو آپ کو نالج بڑھا لینا چاہیے، آپ کو سیکھ لینا چاہیے کہ کیمسٹری کیا ہے، کس طرح سے ہے، اور ہیومن کیمسٹری کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو پڑھ کے اور اس کے اوپر اچھی گرپ بنا لینی چاہیے، یہ چیز آپ کو بہت اچھا آپ کو فائدہ دے گی۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ پرابلم سالونگ، کہ آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے پرابلم کو سالو کرنا ہے اور پرابلم کو سیٹل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی اصول کا پتہ ہے تو آپ اس اصول کو کسی خاص سچویشن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہوں، اور کسی اس کے وائس ورثہ بھی اگر آپ کو کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آپ اس کو معاملے میں بھی اپنے آپ کو یعنی اس قابل ہوں کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہوں۔ پھر ایک سب سے آخری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہونا چاہیے اور ایکٹیو ہونا چاہیے، یعنی فٹ بھی ہونا چاہیے اور ایکٹیو بھی، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی فٹ بھی ہوں اور ایکٹیو بھی ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ مینٹلی یا فزیکلی کسی طرح سے بھی پراپرلی فٹ اور ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر کسی بھی سچویشن کے اندر آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ اچھا، اب آپ کے لیے ایک بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے والا ہوں، وہ یہ کہ یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس میں جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سٹائپنڈ دیتی ہے، اور وہ سٹائپنڈ جو ہے وہ 31,000 روپیہ ہے۔ آپ کو اسی وقت سے 31,000 روپیہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے تاکہ آپ اچھا پڑھیں اور اچھا سیکھیں اور اچھا نالج حاصل کریں، اور ایک اچھے نرس بن کر آپ ہاسپٹل میں آئیں اور ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ اب اس کے بعد ایک امپورٹنٹ سوال یہ اسکوپ کا، کہ جی اسکوپ اس کا
کتنا مطلب کیسا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، یاد رکھیں کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان میڈیکل کونسل ہے اس کی طرف سے جو دیا ہوا اصول ہے وہ یہ ہے کہ 1 ڈاکٹر اور 4 نرسز ہوں گی، 1 ڈاکٹر 4 نرسز ہوں گی۔ ہمارے پاس 2,50,000 تقریباً ڈاکٹر ہے اور 1,20,000 تقریباً ہمارے پاس نرسز ہیں، تو بتائیے اسکوپ کتنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس تقریباً 9 لاکھ نرسز کا جو ہے نا وہ کمی ہے۔ تو اس 9 لاکھ نرسز کی کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے، تو میدان تو کھلا ہے، آپ کو آنا چاہیے اور بہترین طریقے سے آنا چاہیے، اور اس کی سیلری جو ہے 30,000 سے لے کے 60,000 سٹارٹنگ بنتی ہے۔ کسی جگہ پہ 30,000 سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور کسی جگہ پہ 60,000 سٹارٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ذرا ویری کر جاتا ہے، کوئی پبلک سیکٹر، کوئی پرائیویٹ سیکٹر، کوئی مطلب قریب کی جگہ، کوئی دور کی جگہ، کوئی الاؤنسز، کوئی دس اینڈ دیٹ۔ تو اس طرح سے آپ کی سیلری بھی بڑی اچھی اور بڑی مناسب ملتی ہے۔ گورنمنٹ میں تو گریڈ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا دیتے ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس میں آئیں گے تو بہت اچھے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی جاب مارکیٹ کیا ہے؟ جاب مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ہاسپٹل، کلینک، مطلب کوئی ہاسپٹل، کوئی کلینک، کوئی جگہ ایسی میڈیکل ہیلتھ کی ہو نہیں سکتی کہ جہاں پہ نرس نہ ہو، یعنی میل نرس اور فیمیل نرس۔ یہاں میں ایک اور بات بھی مزے کی آپ کو بتاؤں کہ میل نرس اور فیمیل نرس کی بات آئی ہے نا، ہمارے ہاں کی صورتحال یہ ہے کہ 18% میل نرسز ہیں اور 86% جو ہے وہ فیمیل نرسز ہیں۔ اب خود آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے جو سچویشن ہوگی مختلف جگہوں پر اور مختلف یعنی علاقوں میں، تو وہاں پہ طرح طرح کے مریض ہوتے ہیں۔ بعض جگہ میل نرس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض جگہ فیمیل نرس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ کو میسر نہ ہو تو آپ کو خود کتنی کوفت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کا ہی ایک بیلنس بڑا ضروری ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو جاب مارکیٹ بتانے کے بعد پھر آپ کو میرٹ کے حوالے سے بھی بتانا ہے، پھر انسٹیٹیوشن کا بتاؤں گا کہ ٹاپ انسٹیٹیوشن کون سے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ رہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ جاب مارکیٹ میں سب سے پہلے ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں، ان میں آپ کے لیے کھلی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد آرمڈ فورسز کا نرسز کے لیے بہت اچھا نیٹ ورک ہے، بہت اچھا نیٹ ورک ہے، بہت یعنی کلاس کا اور بڑا آئیڈیل قسم کا ایک نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہے اور پورا ادارہ کام کرتا ہے، تو آپ اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر بھی آپ کی بہت کھپت ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ جائیں۔ پھر جو ڈرگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں وہاں پر بھی آپ کی ضرورت ہے اور وہاں پہ بھی آپ کی جابز ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جاب آرام سے مل سکتی ہے اور اچھی جگہ ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جا کے اور ان کی جو مختلف جگہوں پہ ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر مطلب جگہ پہ یہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، مرکز سے لے کے اسلام آباد سے لے کے اور ہر گاؤں تک ہر جگہ آپ کو ان کی جگہ ملے گی۔ اور وہاں پہ پھر اسی طرح ریسرچ انسٹیٹیوٹ، وہاں پر بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بایولوجی کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوں یا وہ میڈیکل کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوں، کیمسٹری کے کیمیکل سائڈ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوں، ان سب جگہوں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی ان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر آپ اپنی بھی سیٹنگ بنا سکتے ہیں، مثلا آپ اپنا میڈیکل سٹور آپ بنا سکتے ہیں یا آپ اپنا جو بھی دوسری سیٹنگ بنائیں تو اس کے اندر بھی آپ اپنے سیلف امپلائمنٹ کا کام بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ اب ہم آخری چیز ہے انسٹیٹیوشن کی کہ جی ٹاپ انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ ایک سوال میرٹ کا بھی ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر اس کا جو میرٹ ہے وہ ہائیسٹ جو لیول جہاں تک گیا وہ تو 98 پہ گیا اور جو لویسٹ میرٹ 91% پہ رہا۔ اسی طرح اگر کے پی میں جاتے ہیں تو 60% اور اگر سندھ میں جاتے ہیں تو پھر 57% پہ میرٹ رہا ہے پچھلے سال اور اس سے پہلے۔
اب ہم آتے ہیں انسٹیٹیوشنز کی طرف کہ جو ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے لیے نرسنگ کے لیے وہ کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے میرے سامنے موجود ہے میو ہاسپٹل لاہور، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کے ساتھ جو جناح ہاسپٹل ہے وہاں پہ نرسنگ کالج ہے. UHS آپ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد اسکول آف نرسنگ اینڈ مڈ وائفری آغا خان کراچی ہے، آغا خان یونیورسٹی کراچی. شفا کالج آف نرسنگ اسلام آباد آپ کے پاس ہے. ضیاء الدین کالج آف نرسنگ کراچی آپ کے پاس ہے. جناح کالج آف نرسنگ کراچی آپ کے پاس ہے. لاہور اسکول آف نرسنگ لاہور میں ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ آپ کے پاس ہے. پھر اسی طرح خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے پشاور میں وہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے. اسی طرح ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا جو انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اسی طرح حیدرآباد کے اندر سر CJ کالج آف نرسنگ وہ آپ کے پاس موجود ہے. پھر کالج آف نرسنگ وہاں کوئٹہ میں بولان میڈیکل کالج کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے. اسی طرح اگر آپ وہ کالجز کے جن کا میرٹ ذرا نیچے رہتا ہے، جہاں پہ ایڈمیشن ذرا ایزی ہوتا ہے اور ایڈمیشن آپ ایزیلی لے سکتے ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو میرے پاس اس میں سپیریئر یونیورسٹی لاہور، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، شفا تعمیر ملت وہاں پہ ان کا ذرا آپ کو مناسب ملے گا اور ان کا ویسے لیول بھی بہت اچھا ہے اور میرٹ بھی مناسب ہوتا ہے. شالمار میڈیکل کالج، پھر اسی طرح عزیز فاطمہ اور اسی طرح کچھ اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد وہاں آپ کے پاس موجود ہے. اور اسرا یونیورسٹی ہے. پیپلز میڈیکل کالج کراچی میں ہے. تو آپ ان اداروں کے اندر جا کر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ان میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی ہوگا. سکرین پہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اور ان کے میرٹ اور ان کی باقی ڈیٹیلز بھی. آپ آسانی سے ان چیزوں کو سمجھیے اور اس چیزوں کے اوپر غور کیجیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کا ایڈمیشن بھی آسان ہوگا، آپ کا فیوچر بھی آسان ہوگا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے، رابطے میں رہیے تو انشاءاللہ آپ کو اور اسی طرح کی مختلف انفارمیشن دیتے رہیں گے، گائیڈنس ملتی رہے گی، کاؤنسلنگ ملتی رہے گی. اللہ آپ کو کامیاب کرے، خوش و خرم رکھے.